بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایمانیات، عقائد سے متعلق چند ضروری اصطلاحات۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد سے متعلق چند ضروری اصطلاحات۔ ایمان۔ سوال: ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں۔ ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ والے عذاب سے امن دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں۔ کفر۔ سوال: کفر کی کیا معنی ہے؟ جواب: کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، اور اصطلاح میں کسی ایسی ضروریات دین کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ جیسے کوئی شخص اگر تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہو مگر نماز کی فرضیت یا ختم نبوت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ کہ نماز کو فرض ماننا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ضروریات دین۔ سوال: ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ مثلاً یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال: ہر خاص و عام سے کیا مراد ہے؟ جواب: خاص سے مراد علماء اور عام سے مراد عوام ہیں، یعنی وہ مسلمان جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر یعنی انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ سوال: ضروریات دین کے منکر کا حکم کیا ہے؟ جواب: ضروریات دین کا منکر بلکہ ان میں ادنا شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے، ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ضروریات مذہب اہل سنت۔ سوال: ضروریات مذہب اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ جواب: ضروریات مذہب اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ ان کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو، جیسے عذاب قبر، اعمال کا وزن وغیرہ۔ سوال: ضروریات مذہب اہل سنت کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جواب: ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر بد مذہب گمراہ ہوتا ہے۔ شرک۔ سوال: شرک کے کیا معنی ہے؟ جواب: شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت شان خداوندی میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ واجب الوجود۔ سوال: واجب الوجود سے کیا مراد ہے؟ جواب: واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود
یعنی ہونا ضروری اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نفاق کی کیا تعریف ہے؟ جواب: زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل سے اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے الہی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک کہ ایمان کے منافی یعنی ایمان کے الٹ کوئی قول، بات یا فعل کام اس سے سرزد نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مرتد۔ سوال: مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تعویل صحیح گنجائش کی نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف، قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔